السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ انتخابات میں باقی ایک روز رہ گیا ہے۔ آج رات 12 بجے انتخاباتی سرگرمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ایک دن کا بیچ میں وقفہ ہے اور 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہی ہیں۔ مجھے پروگرام تو اس موضوع پر کرنا تھا، لیکن پروگرام سے کچھ لمحے پہلے ایک دوست نے ٹویٹ کیا، اس دیکھ کر میں بھی حیران پریشان بھی ہو گیا اور تعجب میں ابھی بھی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون کو یا عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ کیس میں سزا اس بنیاد پر ملے کہ آپ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خاتون اول، اور اس عہدے کا آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور توشہ خانہ سے تحائف کم قیمت پر حاصل کیے، تو اس لیے 14 سال سزا ہے آپ کو۔ اور دوسرے دن ایک اور کیس میں، مطلب ہے کہ غیر شرعی نکاح کیس میں، اس کو اس لیے سزا ملی کہ آپ عمران خان کی بیوی یا اہلیہ نہیں تھی، تو اس لیے آپ کا جو نکاح تھا وہ غیر شرعی ہے، اس لیے آپ کو سزا ملتی ہے 7 سال قید بامشق۔ ہمارے سسٹم میں یہ کیسے ممکن ہوا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ انتخابات اور اس میں جو نئے جدید ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے نام سے، لیکن اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کی طرف سے کون سے ٹولز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور بشریٰ بی بی نے بنی گالہ میں جس اس کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا ہے، اس کو چیلنج کیا ہے اور انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ اسے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ تو اس کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ کیا آنے والی حکومت کے لیے درد سر بننا ہے یا کسی اور کو نیچا دکھانے ہے؟ اس معاملات کا جائزہ لیں گے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انتخابات پر بات کرنے سے پہلے جو ٹویٹ دوست نے مجھے بھیجی، سچی پوچھے تو وہ دیکھ کر میں بھی حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ اس طرح کے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا ملی۔ جس روز اس سزا کا اعلان ہوا یا جج صاحب نے محفوظ کردہ فیصلہ جاری کیا، تو بشریٰ بی بی راستے میں تھی اور اس کے بعد وہ اڈیالہ جیل پہنچی اور سپرنٹینڈنٹ سے جا کے کہا کہ میں سرنڈر کرنے آئی ہوں اور میں سزا کاٹوں گی، تو مجھے جیل منتقل کرا ہوا ہے کہ مجھے سرنڈر کرنے کے باوجود صبح 9 سے رات 10 بجے تک انتظار کروایا گیا اور اس کے بعد منتقل کیا گیا بنی گالہ اپنے گھر، جو عمران خان کا بھی گھر رہے اور بشریٰ بی بی کا گھر رہے۔ اور اس لیے جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اور اس کیس میں میرا مطلب ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی وہ اس بنیاد پہ ہوئی کہ بشریٰ بی بی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ رہی یا اہلیہ تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون اول تھی سابقہ، اور اسی عہدے کی بنیاد پر انہوں نے توشہ خانہ سے جو تحائف بیرونی ملے وہ کم قیمت پر حاصل کیے، جس سے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا اور دنیا میں بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ تو اس لیے بشریٰ بی بی اپنے شوہر کے ساتھ سزا کے مستحق ہیں، تو دونوں کو سزا ملی الگ الگ سے 14 سال قید بامشق۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے دوسرے روز ایک اور کیس کا فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ تھا غیر شرعی نکاح کا
کیس کا فیصلہ۔ اس کیس میں عمران خان کو اور بشریٰ بی بی کو بھی سزا ملی اور دونوں کو 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا ملی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کیس میں الزام یہ ہے بشریٰ بی بی پر کہ جو آپ کا نکاح تھا عمران خان کے ساتھ وہ غیر شرعی تھا، آپ نے عدت پوری نہیں کی، تو اس لیے آپ عمران خان کی بیوی نہیں تھی تو آپ اس کے ساتھ رہی کیسے، تو اس لیے آپ کو 7 سال کی سزا ہے۔ تو اب اس ٹویٹ پر سوچنے کی ضرورت ہے، یا ان دونوں کیسز کے جو فیصلے ہیں ان پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کیس میں ایک خاتون کو سزا اس لیے ملی کہ آپ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ تھی اور آپ نے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس لیے آپ سزا کی مستحق ہیں، اور دوسرے کیس میں سزا اس لیے ملی کہ آپ کا نکاح غیر شرعی تھا تو آپ ایک شخص یا سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ ہی نہیں تھی۔ دوسری طرف یہ معاملہ آ گیا کہ بشریٰ بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، انہوں نے ایک درخواست دی اور اس کا کہنا یہ ہے یا اس درخواست میں پلی یہ ہے کہ اسے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے 31 جنوری کو، جس میں بنی گالہ میں عمران خان یا بشریٰ بی بی کے گھر کو اس میں بھی انتظامیہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ بشریٰ بی بی کا گھر ہے یا اس کے شوہر کا گھر ہے۔ اس کی بنیاد پر ڈپٹی کمشنر اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرتا ہے، لیکن غیر شرعی کیس میں کہتی ہے کہ نکاح ناجائز ہے، اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ تو بشریٰ بی بی کا یہ کہنا ہے کہ اس نوٹیفکیشن کو معطل کرے، مجھے اڈیالہ جیل منتقل کرے، میں وہاں عام قیدیوں کی طرح سزا کاٹنا چاہتی ہوں اور سزا جھیلنا چاہتی ہوں، تو اس لیے یہ عام انسانوں میں جو فرق ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسلام میں بھی اس کی اجازت نہیں اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میری اس درخواست پر غور کیا جائے، ڈپٹی کمیشن کا نوٹیفکیشن معطل کر کے مجھے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اب اڈیالہ جیل منتقلی کے پیچھے بشریٰ بی بی کی سوچ کیا ہے، یا جو ادارے جو اشخاص بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل رکھنا نہیں چاہتے ان کی سوچ کیا ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی جب اڈیالہ جیل میں رہے گی تو قانون کے مطابق ہفتے میں 3 دن وہ قانونی طور پر اس کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے، اس سے وقت بتا سکتی ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو یا عمران خان مخالفین کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ بشریٰ بی بی کسی صورت میں عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات نہ کرے یا وقت نہ بتائے، تو اس لیے اس کو بنی گالہ منتقل کیا گیا۔ لیکن بشریٰ بی بی بضد ہے کہ مجھے ہر صورت میں اڈیالہ جیل منتقل کریں۔ اس کے پیچھے یہ بھی عوامل کار ہو سکتے ہیں کہ بشریٰ بی بی چاہتی ہے کہ وہ جیل میں رہیں تاکہ اس کے شوہر عمران خان کی جو ہمت ہے وہ برقرار رہے۔ 3 کیسز میں عمران خان کو سزا آ چکی ہے، تو شاخانہ سائفر کیس اور غیر شرعی نکاح کیس، القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت 10 فروری کو ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جو بھی سزا ہوگی وہ اس میں بھی ملزم عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست انہوں نے داخل کی ہے اس کی سماعت کب ہوتی ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ بشریٰ بی بی شاید عمران خان کے ساتھ جیل میں اس لیے رہنا چاہتی ہیں تاکہ عمران خان جس طرح کھڑے رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑی رہیں، تاکہ آنے والے حکومت کے لیے مشکلات رہیں اور پارٹی اس کی قیادت
مضبوط رہے۔ اب یہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کیسے اور کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، لیکن بات آخری جو کریں گے وہ انتخابات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ آج رات 12 بجے انتخاباتی جو مہم ہے وہ اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ کل 7 فروری کا ایک دن ہے اور 8 فروری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے صاف شفاف انتخابات کے نتائج لوگوں تک پہنچائے جائیں گے، لیکن دوسری طرف اس کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ایک ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے ووٹروں تک عمران خان کا پیغام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپ کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے، جس میں عمران خان پیغام دے رہے ہیں، وہ کارکن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر صورت میں گھر سے نکلیں، اپنے امیدواروں کو ووٹ دیں، کسی کے باتوں میں نہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں کو نکلیں اور اپنے امیدواروں کو جتوائیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ٹول ابھی تک بہت کارآمد طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز انتخابات کی وہ تو 12 بجے ختم ہو جائیں گی رات کو، لیکن اگر یہ ایپ انتخابات والے دن تک بھی استعمال ہوتا ہے اور واقعی یہ مؤثر ہے تو پھر بات یہ ہے کہ مخالفین کو جو خدشہ ہے، ڈر ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور انتخابات کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے والے جو میڈیا پرسن ہیں یا عام لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب میں ابھی بھی اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو 70%، ان کا مطلب ہے کہ 70% انتخاباتی نتائج موجودہ صورتحال سے مختلف آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے خدشہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس ایپ کے استعمال کو روکنے کے لیے یا اس میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے 8 فروری کو انٹرنیٹ سروس معطل رہے یا اس میں رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے تاکہ ان سرگرمیوں کو روکا جا سکے۔ اب فی الحال تو بلاول بھٹو زرداری اور میاں نواز شریف کا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ان کی حکومت بنے گی اور اتحادیوں کی حکومت بنے گی، اور نہ صرف حکومت بنے گی، وہ تو کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور میرے باپ سابق صدر آصف علی زرداری صدر بنیں گے، قومی اسمبلی کا اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا، سینٹ کا چیئرمین بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور سندھ تو ویسے ہی ان کا ہے۔ اگر یہ نقشہ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سارے ملک سے انتخاباتی نتائج سویپ کرے گی، لیکن دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس حد تک مطمئن ہیں کہ وہ جس جلسے میں جاتے ہیں اپنے بھائی شہباز شریف کا ہاتھ پکڑ کر حکومت بننے کے بعد ترقیاتی منصوبوں کا نام لے کر اعلان کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج کیا آتے ہیں اور مرکز میں صوبوں میں حکومت کیا بنتی ہے، کس کی بنتی ہے، اور عمران خان کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی اگر اڈیالہ جیل منتقل ہوتی ہے تو وہ آنے والی حکومت کے لیے کتنا درد سر بنتی ہے۔ تو اس طرح ایسے بہت سارے عوامل موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والی حکومت جس کی بھی ہو وہ آسان نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔